ہاں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر پیش آئی ہیں، حالات آئے ہیں ایمان لانے کی وجہ سے، کہ تم پر جو حالات آئے ہیں، جو پریشانی آئی ہیں ایمان کی وجہ سے، کہ ان کی تفصیل بتلاؤ۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا اے خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے۔ حضرت خباب نے کہا ہاں امیر المومنین، مجھے آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے آگ بجھتی تھی۔ یہی کی وجہ سے کہ ایمان کی وجہ سے۔ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی، یہ تو ایمان سے پھر جائے نہیں تو یہ سزا بھگتے۔ تو ان تکالیف کا برداشت کرنا آسان ہوا، کیوں؟ کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ مومن کی یہ علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن جو کام کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، جیسے اس وقت آپ حضرات ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں ہیں اور آپ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، قربانیوں سے چل رہے ہیں، کبھی گرمی بھی ہو رہی ہے، دھوپ تیز ہے، تپش ہو جاتی ہے، اور کبھی کل سے بارشیں ہو رہی ہیں، سامان ہے، آپ کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا یہیں پر، اور بیت الخلاء کی پریشانی، یہ ساری چیزیں حالات سے آپ گزر رہے ہیں، یہ قربانی ہے کہ مومن اس کا بدلہ کہ دنیا میں نہیں چاہتا، بلکہ مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں دنیا میں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، آخرت کے اعتبار سے کہ تھوڑا اور وقتی کہ موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا عمل کا بدلہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا۔ تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، اور مومن جو کام کرتا ہے وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم سب کے سب اس وقت یہاں جمع ہیں کہ کسی طرح میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، کہ بھئی یہی نیت ہے نا سب کی۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ کوئی نیت ہو تو اپنی نیتوں کو درست کریں کہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر پڑا ہوا ہوں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جاوے۔ اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا، ہماری قربانیوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے، اس پر رویا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کی اور ایمان والے کی قدر و قیمت اور حیثیت بتلائی، وہاں اس دنیا کی حیثیت بھی بتلائی، تاکہ صحابہ کے سامنے دنیا کی بھی حیثیت تھی اور صحابہ نے پھر اس حیثیت کو ہم تک پہنچایا ہے، تو صحابہ نے اس کو پورا کیا۔ اس لیے جو چیز صحابہ نے نبی سے سنی تھی وہ آج ہم تک پہنچی ہے، ان کی قربانیاں اور ان کی تبلیغ کی برکت سے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، ایک کوڑے دان پر سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ کن کٹا ہوا، پھولا ہوا، مرا ہوا، سڑا ہوا پڑا ہوا ہے، تو آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدے؟ کہ یا رسول اللہ خریدنا، اس کو تو کوئی ہبہ کرے اور ہدیہ دے تو بھی کوئی لینے کو تیار نہ ہو، اور یہاں سے تو جلدی آگے بڑھے، بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا اس سے کہیں زیادہ گئی گزری چیز ہے، یہ حیثیت بتلائی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت بھی تھی اور صحابہ کے اندر دنیا کی حیثیت بھی تھی، اس لیے انہوں نے دنیا کے تقاضوں کو دوسرے نمبر پر رکھا اور دین کے تقاضوں کو پہلے نمبر پر رکھا۔ تو جو ایمان اللہ نے دوستو بزرگوں صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا، وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ صحابہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر تھے اور ہم اپنے ایمان کے اعتبار سے کمزور درجے پر ہیں۔ یہ اس طرح کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ایمان کی محنت کو چھوڑ دیا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کو جو چیز چلاتی عمل کے اعتبار سے وہ اس کو اس کے اندر کی طاقت چلائے گی۔ تو جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، جتنا اندر کا یقین صحیح ہوگا، تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی نظر آئے گی۔ آج جو نبی کے طریقے سے دوری ہے ہر چیز میں، تجارت میں، گھر میں، کاروبار میں، شادی بیاہ میں، کہ وہ اسی لیے ہے کیونکہ ہمیں نبی کے طریقے میں کامیابی نظر نہیں آتی۔ نبی کے طریقے، نبی نے ہر چیز کو کر کر بتلایا ہے، شادی بیاہ بھی نبی نے کر کر بتلائی ہیں، اور جتنی ہماری شادی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی اس میں خیر و برکتیں ہوں گی، اور جتنی ہماری یہ چیزیں
کہ اپنی رسومات میں اپنے چوچلے پورا کرنے میں ہوں گی اتنی ہی بے برکتی بھی ہوگی اور آگے چل کے اس میں پھر اختلافات ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ جتنا جو طریقہ ہم اختیار کریں گے اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. آگے جو اولاد آتی ہے اگر ہم نے نبی کا طریقہ اختیار کیا تو اس کا اثر اولاد پر پڑے گا, اور اگر ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کیا تو پھر اس کا اثر بھی اولاد پر پڑے گا. اس لیے دوستو بزرگوں یہاں سے یہ نیتیں اور ارادے لے کر جائیں کہ اب تک کی جتنی غفلت ہوئی ہے, اب تک کی جتنی کمی کوتاہی ہوئی ہے, نبی کے طریقے سے جتنی دوری ہوئی ہے, اللہ اس کو معاف فرماوے. آگے جتنی زندگی باقی ہے کہ انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اپنی زندگی کو پورا کریں گے انشاءاللہ.